اور درگزر کرنے کا آسان طریقہ، گھر کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی ہوگی تو وہ لڑائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، بس ایک چیز اپنا لیا جائے، وہ کیا ہے کہ ایک تو غصہ ہے، دوسرا خاموش ہو جائے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ انہوں نے کوئی زینت اختیار نہیں کی، کوئی مہندی نہیں لگائی ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اب غور کیجئے اس بات پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان بن مظعون کی جو اہلیہ ہیں یہ تو بالکل یوں لگتا ہے جس کا ان کا خاوند ہی نہیں ہے، نہ کوئی زیب و زینت ہے نہ کچھ۔ تو وہ کہنے لگی کہ عثمان بن مظعون جو ہیں یہ بتا رہی تھی کہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم میری سنت پہ چلنا چاہتے ہو کہ نہیں چلنا چاہتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، پچھلے خطبے میں نکاح کے مقاصد کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی۔ نکاح کا ایک مقصد قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں اسے سکون میسر آتا ہے، عورت کو بھی میسر آتا ہے اور مرد کو بھی میسر آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور نشانی ہمیشہ انسان ایسی چیز کو بناتا ہے جس کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو گویا انسانوں پر واجب ہے اور لازم ہے، اور جو بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں، میاں بیوی پر لازم ہے کہ وہ گھر کے اندر سکون کا ماحول بنائیں اور آپس میں محبت پیدا کرنے کے جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کریں۔ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے، شفقت اور رحمت رکھ دی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ نکاح سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، جان پہچان نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرے۔ یہ تو آج کل کے دور کا ایک المیہ ہے، اور بلکہ اس کو ایک ناسور اور لعنت کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ شادی سے پہلے بھی ریلیشن بن جاتے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں زیادہ سے زیادہ جس چیز کی گنجائش ہے وہ صرف اتنی گنجائش ہے کہ لڑکا لڑکی کو کسی وقت میں دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو کسی وقت میں دیکھ لے، اس کی گنجائش دی گئی ہے، بس اس سے زیادہ اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی کو یوں بیان فرمایا کہ جو میاں بیوی اب میاں بیوی بنے ہیں وہ پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے نام کے ذریعے سے ان دونوں میں ایک تعلق پیدا ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا حکم سمجھ کر ایک دوسرے کے لیے یہ حلال ہو گئے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، ان دو اجنبیوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحمت پیدا کر دی اور ان کا اجنبی پن ختم کر دیا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، ہیومن سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ بہت زیادہ وقت گزاریں تو پھر کہیں جا کے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف نکاح پڑھنے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم میں سے کچھ آیات پڑھی ہیں اور اس کے بعد ایجاب و قبول کروا دیا، اور ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ڈالنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی یہ محبت نہیں ڈال سکتا، کوئی یہ محبت نہیں ڈال سکتا۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ اب نکاح کے بعد میاں بیوی کے اوپر ایک دوسرے کے کچھ حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو دونوں کے مشترکہ حقوق ہیں، یعنی دونوں کی مشترکہ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جب دونوں کے مشترکہ حقوق ہوئے تو دونوں کی مشترکہ ذمہ داریاں بھی ہوئیں، یعنی یہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، خاوند کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بیوی کا بھی حق ہے اور خاوند کا بھی حق ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاوند کا حق ہے اور بیوی کی ذمہ داری ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیوی کا حق ہے اور خاوند کی ذمہ داری۔ تو سب سے پہلے وہ چیزیں جو دونوں کی مشترکہ ذمہ داریاں ہیں، یعنی دونوں کے ذمے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، لغزشوں کو معاف کرنا ہے۔ مزاج بہت کم ہوتا ہے کہ ایک جیسے ہوں، مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کبھی کسی ایک کا مزاج ترش ہوگا، ایک کا مزاج نرم ہوگا، ایک کا مزاج سخت ہوگا، ایک کا مزاج نرم ہوگا، ایک غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہوگا، ایک غلطیوں کو پکڑنے والا ہوگا۔ تو گھر اس وقت چلے گا جب اعتماد ہو اور درگزر ہو، یہ دو چیزوں پر گھر چلتا ہے۔ یہ ہماری بہنیں بھی یاد رکھیں، درگزر کرنا اور اعتماد کرنا، غیر معمولی یا غیر یعنی حد سے اعتدال سے بڑی ہوئی چیزوں کی ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا، یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ خاوند بیوی کے بارے میں غور کرتا رہے، پتہ نہیں کس کس کو فون کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں جو ہے کس کس سے بات کرتی رہتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے پاس، ویسے ہی شیطان دل میں ڈال رہا ہے۔ بیوی کے دل میں خاوند کے بارے میں آ رہا ہے، یہ رات کو اتنا لیٹ آتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں۔ جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک ایسی جاسوسی کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو درگزر کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ جو تعلق بنایا ہوا تھا، اس تعلق کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ بیوی جو ہے چاہے وہ کسی عام شخص کی بیوی ہو یا کسی نبی کی بیوی ہو، ظاہری بات ہے بیوی کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے بیوی اگر کوئی بات کہہ دیتی ہے تو اس بات کو درگزر کر دینا چاہیے، اس بات کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کو منا لیا کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ واقعہ پچھلی دفعہ سنایا تھا، شاید وہ مکمل ہوا کہ نہیں، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں۔ اب سرکار کا گھر تو ساتھ ہی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی، میں اور علی کچھ بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے بات کسی اور طرف کو نکل گئی، تو میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو علی ناراض ہو گئے، تو وہ ناراض ہو کے مسجد چلے گئے۔ اب مسجد کیا تھی؟ وہ تو ایک قدم کا فاصلہ تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، ایک قدم اندر رکھیں تو مسجد شروع ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرش کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، فرش کچا تھا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے چہرے کے اوپر مسجد کی جو مٹی ہے، جو غبار ہے، وہ کچھ پڑ گیا، اور آپ لیٹے ہوئے تھے، غالباً سو گئے ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے وہ مٹی صاف کی اور فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، یعنی پیار سے انہیں ابو تراب کہا۔ عرب کے اندر کنیت رکھنے کا رواج تھا۔ کنیت کہتے ہیں کسی چیز کی طرف نسبت کرنا بیٹے ہونے کی یا باپ ہونے کی، تو کوئی باپ کی طرف نسبت کر کے اپنا نام رکھ دے، جس طرح لوگ نام رکھ لیتے ہیں ابو یوسف، بیٹے کا نام یوسف ہے تو اپنا نام رکھ لیا ابو یوسف، یوسف کا باپ، یا جو ہے وہ بیٹے یا باپ کی طرف نسبت ہو تو ابن علی کہہ دیتے ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، تو اس کو عربی میں کنیت کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کی طرف نسبت کر کے انہیں کہا ابو تراب، تو پیار محبت سے ان کو اٹھایا۔ اب ان کے دل کے اندر جو رنجیدہ پن تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا یاد رہا کہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو تراب ہی میرا نام پڑ جائے، لوگ مجھے ابو تراب ہی کہا کریں۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک طرف چچا زاد ہیں تو وہ داماد بھی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے بات کے بڑھانے کے، یہ پوچھنے کے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس کی غلطی تھی، کسی چیز کو، ہر چیز کو درگزر کر کے آپ نے دونوں کی صلح کروا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، اب کوئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تو تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بالکل سامنے تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک دوسرے کونے میں تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے۔ اب بھی جو لوگ مسجد نبوی جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک باب ابو بکر صدیق ہے، یہ باب ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہی تھا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب میرے بعد اس مسجد نبوی کی اندر جتنے گھروں کے راستے نکلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں، الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کا راستہ بند نہیں ہوگا۔ تو اب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں بالکل گھر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز پہنچ گئی یا گزر رہے ہوں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چھڑی وغیرہ اٹھا لی اور آ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے کہ بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی آواز کیوں اونچی ہو رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ رفع دفع کر دیا، اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا عائشہ بتاؤ میں نے کیسے تمہاری حفاظت کی آج، کیسا خوبصورتی کا تعلق ہے کہ بجائے اس کے کہ خامن جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہاں اس نے میرے ساتھ آواز اونچی کی ہے، نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سے ہر ایک بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز معاملات میں درگزر کرنا، اور درگزر کرنے کا آسان طریقہ، گھر کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی ہوگی تو وہ لڑائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، بس ایک چیز اپنا لیا جائے، وہ کیا ہے کہ ایک تو غصہ ہے، دوسرا خاموش ہو جائے۔ یہ جو دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ مرد تو غصہ بھی کر لے اس کے لیے جائز، مرد ناراض بھی ہو جائے اس کے لیے جائز، عورت ناراض نہیں ہو سکتی، عورت کو غصہ نہیں آ سکتا۔ وہ کیوں؟ مرد غلطی کرے گا تو عورت کو بھی غصہ آئے گا، اگر اس کو غصہ آئے گا تو آپ پھر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اسے کہیں اس غصہ کرنے میں بھی تمہاری غلطی ہے، تو دین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کے اندر یہی محبت اور مودت والا ماحول تھا، جس کی وجہ سے وہ کائنات کے خوبصورت ترین گھر تھے۔ آپ غور کیجئے، کیا کسی گھر کے اندر نفسیاتی طور پر بھوک کا اثر ہوگا؟ بھوک کا بھی ایک اثر ہے نا انسان پر، تو کسی گھر میں نفسیاتی طور پر بھوک کا کیا اثر ہوگا جب 3 ماہ چولہا ہی نہ جلے؟ یعنی 3 ماہ میاں بیوی کے پیٹ کے اندر گندم جو جائے ہی نہ، کوئی چیز روٹی کی صورت میں جائے ہی نہ،
اس بھوک کا نفسیاتی اثر کیا ہوگا؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہو جاتا تھا، 2 چاند گزر جاتے تھے، آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیسا نفسیاتی اثر ہوتا ہوگا؟ لیکن وہ کائنات کے سب سے خوبصورت گھر تھے جن میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے سب سے یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جتنی ذمہ داری عورت کی ہے درگزر کرنے کی، اتنی ہی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی ہے درگزر کرنے کی۔ یہ ہمارے بر صغیر کا ماحول ہے کہ ہم نے ہندوؤں سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، استغفر اللہ، عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایک کلمے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو اس لیے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ درگزر کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم اس کو بھی یک طرفہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ راحت اور سکون جو ہے وہ ایک دوسرے کو پہنچانا، یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اب اس پر ایک واقعہ سنیے۔ حمص ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں حضرت عبداللہ بن عامر الجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل حمص نے شکایت کی کہ یہ جو آپ کے گورنر ہیں یہ مہینے میں ایک دفعہ کم از کم ایسا ضرور ہوتا ہے کہ دن چڑھ جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، یہ پھر باہر آتے ہیں ہماری شکایات سننے کے لیے۔ تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو کہا کہ چلو میں تمہارے بارے میں پوچھتا ہوں گورنر سے، جو تم شکایت لگا رہے ہو درست بھی ہے کہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر الجمعی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو باہر بلایا گھر سے اور پوچھا کہ اچھا بھی بتاؤ، یہ تمہارے یہ ساری رعایا تمہاری شکایت کرتی ہے، تم گھر سے لیٹ باہر نکلتے ہو، یہ تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ میری زندگی کا راز تھا، لیکن اب آپ نے پوچھ لیا تو مجھے بتانا پڑے گا، اس لیے کہ میری تو شکایت لگ گئی، اب مجھے تو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اس لیے مجھے بتانا پڑے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر خادم کوئی نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو میں کم از کم ایک دن ایسا ضرور کرتا ہوں کہ میں گھر کا آٹا خود گوندتا ہوں، روٹی خود پکاتا ہوں، بچوں کو بیوی کو روٹی کھلا کے پھر باہر نکلتا ہوں۔ ہم نے کبھی اس کا تصور کیا؟ ہم افضل ہیں کہ صحابہ کرام افضل تھے؟ راحت اور سکون پہنچانا، بیوی بیمار ہو گئی ہے تو کام آپ کر لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرکار کی نجی زندگی کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بس سرکار جب گھر میں آ جاتے تھے پھر ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک ہو جاتے تھے، اپنا جوتا خراب ہو جاتا تھا تو خود ہی اس کو مرمت کر لیا کرتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا تھا خود ہی اس کے اندر پیمند لگا لیا کرتے تھے، اور گھر کے کاموں کے اندر ہمارے ساتھ مدد کیا کرتے تھے۔ تو راحت اور سکون پہنچانا گھر کے اندر بیوی کے لیے لازم ہے، مرد کو، اور مرد کے لیے لازم ہے، یعنی بیوی خامد کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو سکون پہنچائے۔ تیسری چیز راز کی حفاظت کرنا، بیوی کا راز مرد کبھی فاش نہ کرے، اور مرد جو ہے بیوی کا راز، بیوی مرد کا راز فاش نہ کرے۔ اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر کوئی عیب ہو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ اور خاص الخاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی طرف امت کے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی کہ تمہارا بیوی کے ساتھ جو خاص وقت کا تعلق ہے کبھی کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایسا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کسی گدھے نے کسی گدھی کے ساتھ تعلق سب کے سامنے بنایا۔ اتنی سخت بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کبھی یہ تعلق کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ بیوی کے اندر بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے، کبھی بولنے میں عیب ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز میں، کبھی خامد بیوی کا راز، بیوی خامد کا راز کبھی بھی افشا نہ کرے۔ یہ بھی پھر عرض کر رہا ہوں یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی نہیں ہے۔ اگلی دونوں کی ذمہ داری وہ یہ ہے، بیوی مرد کے لیے، مرد
اپنی خامد بیوی کے لیے، بیوی خامد کے لیے زینت اور آرائش اختیار کرے، یہ بھی اکیلی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بالوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ بالوں کا بھی اکرام کرے، یعنی گھر میں جائے تو پرا گندہ بالوں کے ساتھ نہ جائے، گھر میں جائے تو زیب و زینت اختیار کرے، حد اعتدال میں رہ کے مرد بھی زیب و زینت اختیار کرے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ انہوں نے کوئی زینت اختیار نہیں کی، کوئی مہندی نہیں لگائی ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اب غور کیجئے اس بات پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان بن مظعون کی جو اہلیہ ہیں یہ تو بالکل یوں لگتا ہے جس کا ان کا خامد ہی نہیں ہے، نہ کوئی زیب و زینت ہے نہ کچھ۔ تو وہ کہنے لگی کہ عثمان بن مظعون جو ہیں یہ بتا رہی تھی کہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم میری سنت پہ چلنا چاہتے ہو کہ نہیں چلنا چاہتے؟ وہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں تو آپ کی سنت ہی پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بیوی کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بھی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے تاکہ کوئی ایک بھی ٹریک سے ہٹ نہ جائے اور دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ رہیں۔ پھر آخری بات کہ گھر کے معاملات میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں، یہ نہیں ہے کہ خامد خود بخود کام کرتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی ازواج کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، وہ مشہور واقعہ ہے، پھر کسی وقت میں تفصیل سے بتا دوں گا، جس میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا اور اسی مشورے کے اوپر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرمایا۔ اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ تو ہو گئی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اب بیوی کے حقوق کیا ہیں، یعنی خامد کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز حق مہر ادا کرے۔ ہمارے ہاں حق مہر ادا کرنے میں بڑی حق تلفی کرتے ہیں، مہر معجل لکھوا دیتے ہیں، آگے لکھوا دیتے ہیں عند طلب، یعنی جب بیوی طلب کرے گی تو اس وقت میں دے دوں گا۔ اب اس بیچاری نے کہاں طلب کرنا ہے؟ اس کو طلب کرنے کا آپ نے وقت دیا ہے کوئی؟ آپ نے اس کو اتنی آزادی دی ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرا مہر تو دے دو؟ تو سب سے اچھی اور خوبصورت صورت کیا ہے کہ جس وقت نکاح ہو جتنا مہر مقرر کیا ہے اسی وقت ادا کر دیا جائے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ مہر ایسی چیز کے ساتھ ادا کیا جائے جس میں بیوی کا نقصان نہ ہو۔ تو پیسے روپوں کی شکل میں ادا کرنے کی بجائے سونے کی شکل میں ادا کر دیں تاکہ وہ نقصان نہ ہو، چونکہ سونے کی قیمت عموماً بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حق مہر جو ہے یہ حق ہے خاتون کا، ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس انہیں طلب لکھوا دیا، اب چونکہ اس نے طلب ہی نہیں کیا میں نے دیا بھی نہیں۔ بعض اوقات پہننے کے لیے کچھ زیور دے دیتے ہیں اور شادی کے بعد کہتے ہیں یہ زیور واپس کر دو اس لیے کہ یہ زیور میرا ہے۔ بھئی جب آپ نے جس وقت دیا تھا اس وقت بتایا تھا کہ یہ زیور میرا ہے، میں نے صرف پہننے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے حق مہر سے عورت کو اعتماد آتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ تو اس لیے حق مہر ادا کرنا یہ سب سے پہلی چیز۔ پھر نان نفقہ، کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے، اس میں بھی یہ بات بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ جو اچھے خاندان کی خواتین ہوتی ہیں ان کو خامد یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں تو ادھر سے بہت آ جاتا ہے، تمہیں دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ چاہے بیوی جتنے ہی حسب نسب والی کیوں نہ ہو، خامد کے ذمے لازم ہے کہ اس کو خرچ دے۔ بعض کہہ دیتے ہیں کہ اس گھر میں سے تم کھاتی پیتی بھی تو ہو، تو اتنا ہی بہت ہے تمہارے لیے۔ یہ غلط بات ہے۔ نان نفقہ، رہائش، اس کی ذاتی ضروریات کے لیے اس کو پیسے دینا یہ ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے۔ دینی تعلیم کا انتظام کرنا یہ خامد کے ذمے ہے۔ دین سکھائے بیوی کو، اس کو نماز نہیں آتی نماز سکھائے، دین کے مسائل اسے معلوم نہیں ہیں اسے دین کے مسائل سکھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، آخری پہر میں فرمایا کرتے تھے یا عائشہ قومی فاوتری، اے عائشہ اب تم بھی اٹھ جاؤ، وتر تو پڑھ لو۔ تو وتر آخری رات میں پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ دینی تعلیم کا انتظام کرنا اپنی اہلیہ کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ظلم سے اجتناب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔
اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں. چہرے کے اوپر کبھی بھی نہیں مارنا چاہیے، مار پیٹ سے گریز کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے. اس لیے یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، حسن معاشرت جو ہے اس کے ساتھ اپنائی جائے، جملے جو بول رہے ہیں وہ اچھے جملے بولے جائیں، تانا نہ دیا جائے. عموماً کھانے پینے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایسے معاملات کے اندر بالکل بھی کوئی تانا دینا، کوئی بری بات کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر خوبیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اچھائیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کبھی بھی دوری اختیار نہ کرے. ان الفاظ پہ غور کیجیے، کیسا خوبصورت دین ہے، اور ہمارے نبی نے کیسی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا اگر اس کو اپنی اہلیہ کی ایک بات ناپسند ہوگی تو کئی باتیں پسند بھی تو ہوں گی. ان کریہ منہا خلقا رضی آخر، اگر کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کچھ عادتیں پسند بھی تو ہوں گی. تو جو اچھی باتیں ہیں ان کا ذکر کر لیں. اگر کوئی ناگوار صورت پیش بھی آ گئی ہے تو اس کو پھر قبول کر لیا جائے، اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے، چیزیں خود بخود اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر رائے اور مشورے کا احترام کیا جائے، جو رائے اور مشورہ ہو اس کا احترام کیا جائے. اسی طرح دوسری طرف بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے میں ان کو عرض کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں سکون اور چین والی زندگی نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.